بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، من و سلویٰ کیا تھا؟ آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی کھانا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا من و سلویٰ جنت سے آتا تھا یا زمین پر پیدا ہوتا تھا؟ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی؟ اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم پر کن کن انعامات کی بارش کی؟ اور بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے پر موجود ہے؟ تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اکرام کو بھیجا، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحرائے احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان محسوس ہوا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو کہ بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور اور جنگجو اور ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زوراور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ تھا۔ یہ 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات کو ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا تو سب کے سب لوگ توبہ استغفار کرنے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ میدان تیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم پر رحم آیا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں ان کے لیے بے شمار عطائیں اور نعمتیں عطا کی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک چٹان پر اپنا عصا مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلی تھی، وہاں سر چھپانے کو کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھیں۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے جنہیں من اور سلویٰ کہا گیا۔ سلویٰ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنگ جبی کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا یعنی تقریباً 4 کلو کی بقدر اترتی اور لوگ اسے چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ دوستو، بعض مفسرین کے مطابق من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلویٰ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا اور اس کے بارے میں ایک یہ قول بھی ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا
اور تم پر منو سلوا اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ دوستو، اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی دیا میں بنی اسرائیل منو سلوا اور چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ دوستو، من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوا اتارا گیا، جو کہ ایک بھنا ہوا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تیتر تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ بٹیر تھا۔ دوستو، منو سلوا کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا اور ہر طبیعت و مزاج کو مواقف آتا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی کی سزا ملی۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعے کے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے، کیونکہ ہفتے کو منو سلوا نازل نہ ہوتا تھا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منو سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و بیاں میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ منو سلوا چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ دوستو، قرآن پاک میں ان تمام عطاؤں اور عنایتوں کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، پیاز اور باقی چیزیں دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، شہر میں جاؤ اور وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے۔ دوستو، ہم نے دیکھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کیے، وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے لیے بنجر میدان میں چشمے پیدا کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے منو سلوا بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، سمجھنے والوں کے لیے اس واقعے میں یہ راز پوشیدہ ہے کہ رزق کی خاطر ہمیں بھی آنے والے دنوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے، ان کو وہ کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔